الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صلى الله عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا السلام اتقوا الله علیکم وقولوا بھائی، میری مائک يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج بتاریخ یکم ذی الحجہ 1446 ہجری مطابق 28 مئی سن 2025 عیسوی کے اس آن لائن اجتماع میں جو کویت کے احباب نے آن لائن سرزمین کویت سے منعقد کی ہے، اس میں مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست کو اور ہماری اس مجلس کو قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس مبارک مہینے میں جو شہر مبارک ہے، حج کا مہینہ ہے، اللہ اس میں کہنے اور سننے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ اعلان کے ذریعے سے واضح ہے، دعوت توحید اور سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس موضوع پر کچھ مختلف انداز سے گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین یا رب العالمین۔ میں تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں اس جمعیت الدعوہ کا، کویت کا، جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور بڑی جد و جہد اور محنت سے ہماری بہنیں اس کو آرگنائز کرتی ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا میں اس آواز کو، مختلف علماء کے بیانات کو، ان کے فتاووں اور ان کے دروس اور ان کے سوال و جواب اور وہ پھیلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے احباب بھائی بہن اس میں شریک ہیں، اللہ سب کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جیسا کہ موضوع سے یہ بات واضح ہے کہ چونکہ جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے تو اس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، آپ کی سیرت نگاہوں میں گھومنا شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے 25 صورتوں میں، تقریباً 25 صورتوں میں، 25 صورتوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ایک کم 70 یعنی 69 دفعہ حضرت ابراہیم کا اس میں گرامی قرآن کریم میں آیا ہے۔ بلکہ اس کی اہمیت تو یوں بھی ہے کہ ایک پوری سورہ مبارکہ کا نام ہی سورت ابراہیم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جیسا کہ قرآن کریم کی وضاحت سے یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، اپنی طرف اپنا مقرب بندہ بنایا، جلیل القدر بندوں میں سے ایک بندہ منتخب کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کا ذکر قرآن کی سورہ انعام آیت نمبر 80 میں کرتے ہوئے فرمایا: وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور اس کی قوم نے، یعنی ابراہیم کی قوم نے جب جھگڑا کیا تو ابراہیم نے کہا: کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے،
پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ وہ وعظ تھا، یہ وہ نصیحت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے کہا۔ اس میں بہت ساری باتیں اگر ہم غور کریں کہ حضرت سیدنا ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، جس کا اعتراف خود اس جل القدر نبی نے کیا اور فرمایا کہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ اور پھر نمبر 1، نمبر 2، اللہ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، دلیلیں اللہ کے بارے میں طلب کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ اور سنو، میں ان سے نہیں ڈرتا جن سے تم ڈرتے ہو۔ تم اپنے نقلی خداؤں، جھوٹے معبودوں سے خوف کھاتے ہو، ڈرتے ہو کہ کہیں یہ ہمیں مصیبتوں میں نہ ڈال دیں، کبھی ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں۔ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، ہم ان سے خوف نہیں کھاتے۔ ہاں، میرا رب جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں جنہیں تم پکارتے ہو، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، یہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے رب کا علم ہر چیز کے اوپر چھایا۔ میرا رب ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں پھر بھی عقل نہیں ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتے تم۔ تو جب قوم نے توحید کا یہ واضح سنا، جب یہ نصیحت سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی، خداؤں کی تردید بھی تھی، اللہ حضرت علی اعلان چیلنج بھی تھا کہ یہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، جسے کبھی کبھی میں اپنے تقریروں میں موجودہ دور کے جھوٹے معبود جو قبروں کی شکل میں، درگاہوں کی شکل میں لوگوں نے اپنے بنا کر کے ان کی پرستش کر رہے ہیں، بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ جاؤ، اگر تمہارے ولی کچھ کر سکتے ہیں، درگاہوں مداروں کے اندر سوئے ہوئے اگر کچھ بال بھی بیکا کر سکتے ہیں، جاؤ کہہ دو یہ میرا جوتا ہی سے صحیح کر دیں، میں پلٹ دوں، اسے صحیح بھی نہیں کر سکتے، اور صحیح ہے تو اسے پلٹ بھی نہیں سکتے۔ اتنی بھی طاقت اور قوت وہ نہیں رکھتے۔ جو اپنی زندگی کا مالک نہ ہو، دوسروں کی زندگی کا مالک ہوگا۔ جو اپنی پریشانیوں کو نہ دور کر سکے، بھلا بتاؤ وہ دوسروں کی پریشانیاں کیا دور کرے گا؟ جو اپنے مشکلات اور اپنے مصائب کا سمادھان نہ کر سکے، وہ بھلا دوسروں کے مصائب اور مشکلات کا سمادھان کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا اور نصیحت کی، تو انہوں نے بھی ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتلائی، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ چپ چاپ ٹھنڈے پیٹوں اسے برداشت کر لیتے اور خاموش رہتے، نہیں، انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے اور اپنے براہین دینے شروع کیے، اور اوٹ پٹانگ جو بھی ان کے پاس دلیلیں تھیں وہ انہوں نے دینا شروع کرے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے، قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا ان دلیلوں کا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین بھی اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی براہین ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ثبوت کچھ نہ کچھ تراش کر کے، گڑھ کر کے ان کے بڑوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا مشاہدہ کبھی کبھی آج بھی مناظروں میں، بحثوں میں، یا آج تقریروں میں سنیے کہ کس طرح سے مشرکین تقریروں میں اپنے بزرگوں کے دلائل دیتے ہیں، براہین دیتے ہیں ان کی بزرگیت کو ثابت کرنے کے لیے، کہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوبصورت سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خوبصورت سا لڑکا چلا گیا، تو بزرگ نے کہا کہ حضور یہ لڑکا کون سا تھا خوبصورت سا جو آپ کی خدمت بیٹھا تھا؟ تو سید شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یہ وہ چاند تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، مجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ حضور اجازت ہو تو آج کے مہینے کا چاند میں نکلوں، نہ اجازت ہو تو نہ نکلوں۔ استغفر اللہ۔ یہ دلائل دیتے ہیں کس لیے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے، بزرگیت ثابت کرنے کے لیے دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے ان مکاروں اور عیاروں اور بدماشوں کی جو جبے اور خبے پہن کر کے امت کے اندر اس بر صغیر میں رہنے والے، بھارت میں اور بھارت کے پڑوسی ممالک میں جو اردو سمجھنے والے، زبان جاننے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان اس طرح کی خباثتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ ایسے ملاؤں کو اور ایسے جوگیوں اور ایسے روگیوں اور ایسے ڈھکو کیا کہتے ہیں ان کو، دھوکہ دینے والے اور ڈھکوسلا کرنے والے فریبوں سے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ گروہ ہوتے ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور انہیں مطمئن رکھنے کے لیے ایسے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
اور وہ جال بنا کے رکھے ہوئے جس سے وہ عوام کو بیچارے لوگوں کو پھنسا کے رکھتے ہیں، یا ان جالوں کو بچھا کر کے وہ جس سے ان کو پھنسایا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، آج جو یہ خبر درگاہ مجاورہ بنا کے پوچھ رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مجسمے تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کو فتح کیا، اور اس وقت کفار مکہ بھی کفار مکہ بھی مجسمے رکھتے تھے۔ مجسمہ سمجھ رہے ہیں؟ مجسمہ یعنی مورتیاں، حضرت سیدنا ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی مورتیاں رکھے ہوئے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اے لوگو تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ قرآ کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو، یعنی قرآ کے تیر ان کے حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں، سیدنا اسماعیل کے ہاتھ میں انہوں نے وہ ایک لوہے کا باکس دیا ہوتا لمبا سا جس کے اندر تیر رکھے ہوئے تھے، ایک پہ لکھا تھا افعل کرو، ایک کے اوپر لکھا تھا لا تفعل نہ کرو، اور ایک کے اوپر کامن رہتا تھا تو اسے گھماتے تھے پھر آنکھ بند کر کے نکالتے، تو اگر لکھا رہتا کہ کرو تو کرتے، نہیں لکھا رہتا لا تفعل نہ کرو تو نہیں کرتے، کامن رہتا تو پھر گھماتے، جب تک کہ ان دونوں تیروں میں سے کوئی ایک تیر نہ نکلتا جب تک وہ باز نہ آتے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما قدم مکہ ابا ان يدخل البيت وفيه الآلهة فامر بها۔ المهم لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو بیت اللہ میں اس وقت جو ہے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں بت موجود رہے، بلکہ آپ نے حکم دیا تو ان بتوں کو، مورتیوں کو باہر نکال دیا گیا۔ انہی میں ایک مورتی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان مشرکوں کا ستیہ ناش فرمائے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے کبھی پانسا نہیں پھینکا، ان بزرگوں نے یہ کبھی حرکت نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اندر چاروں طرف تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہی، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز نہیں پڑھی تھی، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ آلتو فالتو للو پنچو جمن سبراتی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے تھے، جیسے آج کل کے کلمہ پڑھنے والے قبر پرست قبوری اور یہ درگاہی مداری، اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ کوئی اگر بیٹھا ہوا میری بات کو سن رہا ہو تو برا نہ ماننا میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اللہ کی قسم یہ سوز دل ہے، یہ سوز دل ہے، یہ دل کی آواز ہے، یہ دل کی جلن ہے، جو یہ شعلہ بن کر، آتش فشاں بن کر، الفاظ کے سانچے میں ڈھل کر یہ نکل رہے ہیں کلمات۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر محبت نہ ہوتی تو ہم اپنی جان جوخم میں ڈال کر آپ کو توحید کی طرف دعوت نہ دیتے، آپ کو شرک خرافات کرنے والوں کے کھلم ہم ان سے ٹکر نہ لیتے۔ ہمیں بھی بریانیاں کھانے کا شوق ہے، ہمیں بھی نظر اور نذرانے وصول کرنے کا بڑا، ہمیں بھی کون نہیں چاہتا کہ بیٹھ کر کے پاؤں دبوائے خوبصورت لڑکیوں سے، عورتوں سے، کس کو نہیں آتا کہ کو بیٹھ کر کے عیش و عشرت کرے اور کیا کہتے ہیں مریدوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈال کر کے عیش کرے اور مکاریوں کے ذریعے سے اپنی بلڈنگیں بنائے، اے سی ایئر کنڈیشنوں میں بہترین کاروں میں گھومے، اور کیا کہتے ہیں کس کو نہیں شوق ہے، کس کو دشمنی ہے مٹھائیوں سے، کس کو دشمنی ہے جناب علی بہترین رنگ برنگے کپڑوں، کس کو دشمنی؟ لیکن ہم ان تمام سب چیزوں کو ہم نے لات مارا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس دنیا کی حوث نہیں ہے، یہ دنیا کی چاہت نہیں ہے، ہمیں جنت کے اندر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس توحید کی دولت سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے تو ہی رہنے آئے، تو آپ جو مرغ مسلم اور بریانیاں اور قورمے اور متنجن اور مختلف قسم کے غذائیں، کھانے، کپڑے، یہ وہ الا بلا، اپنے پیروں کے پاؤں دبانا اور سر دبانا اور یہ کرنا وہ کرنا، وہ سب جو خدمات کر رہے ہیں محترم، سب کو یہ خواہش اور تمنا، لیکن نہیں، وہ صرف دنیا تک کے لیے، آخرت میں کچھ حاصل چیز نہیں ہے۔ توحید جس کے پاس نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں جیسا کہ آپ نے ایک کم 70 مرتبہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ کھلم کھلا
انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے مشرکوں سے ٹکر لی تھی. تین قومیں تھی، تین طرفہ لڑائیاں تھیں. گھر میں باپ سے لڑائی تھی اور باہر قوم و ملت سے لڑائی تھی، اور اس کے اندر پورے ملکی پیمانے پر اس خبیث نمرود جیسے ظالم و جاور بادشاہ سے لڑائی تھی. اور تینوں سے تنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر لی تھی، الگ الگ سے ٹکر لی تھی. توحید کے تینوں قسموں کو، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء صفات ہو، حضرت سیدنا ابراہیم نے باقاعدے دلائل اور براہین کے ذریعے ثابت کیا. الغرض بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ان کے ہاتھوں میں، ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں میں پانسا دیا تھا. پانسا وہی گول سا جیسے ترکش جس کو کہتے ہیں، جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، تو وہ دے کر کے حضرت اسماعیل ابراہیم کو کھڑا کیا تھا بت کہ اس میں سے فال نکالتے. نعوذ باللہ کیسا منظر رہا ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبکہ ابراہیم اور اسماعیل ان باتوں کو جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. بالکل آج کے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اپنے عہد کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا ہمارے پیچھے یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، مشرک اور بدعتی. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس کے نام کے بٹے لگا کر کے، اور ان کے نام کے جناب بٹے لگائے انہوں نے، اور ان کا نام لے کر کے روٹیاں سینک رہے ہیں اور اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. یہ بے غیرت قسم کے نام نہاد مسلمان کلمہ کو مشرکین جو ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بالکل اسی طرح جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے پانسا وغیرہ کیا ہے جن کا نام لے کر کے یہ مشرک مکہ کرتے. دوسری صحیح بخاری میں ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت فوجد فيه سورة ابراہیم وسورة مریم فقال اما لهم فقد سمعوا ان الملائکة لا تدخل بیتا فيه سورة هذا ابراہیم. اللہ اکبر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں یعنی خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم اور مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا ہے، قریش کو کیا ہو گیا، ما لہم، کیا ہو گیا ان کو. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، اور وہ بھی کس شکل میں، هذا ابراہیم مصور فما له یستقیم، کس شکل میں، وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے، یعنی پانسا پھینکتے ہوئے ایسی صورت بنائی ہوئی تھی. تو یہ انہوں نے باقاعدے اپنے بزرگوں بڑے بڑے نبیوں کا، آج کل کے ان کے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے، ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے، حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے. وہ ان کو پوجیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھیں تو وہ بھی تو جہنم میں جائیں. اور آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا، خانہ کعبہ کے طواف اور حج کرنے والا، دعویٰ کرنے والا اور جانے والا، اگر یہ کہے کہ ہمارے پاس ایسوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہا ہے جن کے نہ حسب کا پتہ، اکثر و بیشتر نہ نسل کا پتہ، نہ ان کے کوئی بلے شاہ، کوئی طوطے شاہ، کوئی کتے شاہ، کوئی متے شاہ، کوئی اندھیرے شاہ، کوئی اجالے شاہ، ایسے لوگوں کی پرستی، اعوذ باللہ استغفر اللہ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سے ڈرو اور شرک سے پرہیز کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ قرآن کریم میں اور تقریباً 25 صورتوں میں آپ کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کریم کو پڑھتی، سمجھتی اور سیکھتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگائیے کہ صرف 25 صورتیں اور ایک کم 169 مرتبہ قرآن میں تذکرہ، ایک پوری سورہ مبارکہ ہی آپ کے نام سے. اللہ اکبر. انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 ضعیف روایت کے مطابق انبیاء اور رسول کو اللہ نے بھیجا، اور ان میں تقریباً 315 رسول ہیں. 1,24,000 نبیوں میں سے تقریباً 315 رسول ہیں، اور ان 315 رسولوں میں 5 رسول جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل کہا ہے، یعنی رسولوں میں بھی ان رسولوں میں بھی عظیم اور بڑے رسول، یعنی نہایت ہی عزم و ہمت والے رسول. اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت ابو البشر
जिनको हम अबुल बशर थानी कहते हैं, यानी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है। और नंबर 2 अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। नंबर 3 मूसा कलीमुल्लाह, जिन्हों कलीमुल्लाह का खिताब मिला, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम है। जिन्हें रूहुल्लाह, नंबर 4 रूहुल्लाह का खिताब मिला, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है। और नंबर 5 आखिरी नबी सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदु वलद आदम साक़ी कौसर, हौज कौसर के मालिक, साफ़ी कौसर, शाफ़े रोज़े महशर, हमारे और आपके खातिमुन नबिय्यीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में भी ये 5 उलुल अज़्म पैगंबर हैं, और इनमें 2 पैगंबर ऐसे जिनकी जिंदगी को अल्लाह ताला ने तमाम बनी नौ इंसानियत के लिए नमूना बनाया, आइडियल बनाया। इन 5 नबियों में से, इन 5 में से 2 नबी ऐसे हैं जिनके लिए पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे आइडियल हैं, ये तुम्हारे नमूना हैं, इनके नक्शे कदम पे चलो, इनकी पैरवी करो। अल्लाह अकबर। पता है वो दोनों शख्सियतें कौन कौन सी हैं? जी मालूम होना चाहिए। चलें, मालूम होगा आप लोगों को, और जिन्हें नहीं मालूम होगा उन्हें मैं बताया देता हूँ। नंबर 1 हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी हजरत खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरन। क्या मुसलमानों, तुम्हारे लिए रसूल का कौल यानी फरमान, रसूल का अमल यानी हर फेल बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी की जिंदगी मुकम्मल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और रोज़े क़यामत का यकीन रखता हो, लिमन कान यरजुल्लाह, अल्लाह से उम्मीदें रखता हो, अल्लाह पर यकीन रखता हो, जनाब अली, वल यौमल आखिर, और यौम आखिरत क़यामत पर यकीन रखता हो, व ज़करल्लाह कसीरन, उठते बैठते सोते जागते अल्लाह का जिक्र, कसरत जिक्र करता हो, अल्लाह का जिक्र करता हो। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। तो ये दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लोगों के लिए उसवा हैं, नमूना हैं, आइडियल हैं। और दूसरी शख्सियत और दूसरी दात कौन सी है? सैयदना खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, आपकी ज़ात मुबारक, जिनके मुतालिक रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह, देखिए कैसे नमूना किस अंदाज से जरा कुरान की वजह। चले थोड़ा सा हम कुरान देखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने उनका तज़किरा, कितनी खूबसूरत उनके साथियों का भी जिक्र फरमाया है। जब वल्लज़ीना माहू, जो उनके साथ थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअुम मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अल अदावतु वल बग़ज़ा अबदन हत्ता तु'मिनु बिल्लाहि वहदह इल्ला क़ौल इब्राहीम लिअबीहि इला आखिर आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसलमान तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है। कैसे? जब इब्राहीम ने, उनके साथियों ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अपनी कौम यानी जो जिस कौम में पैदा हुए थे, जहां जिस शहर में रहते थे, जिस मुल्क में रहते थे, तमाम मुल्क के लोगों को मुखातब किया। इब्राहीम ने अपने दोस्त कहा, उनसे क्या कहा कि हम तुमसे और उन माबूदों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा समझते हो, बेटा बेटी देने वाला समझते हो, नफा नुकसान पहुंचाने वाला इबादत, यही इबादत है मोहतरम, यही इबादत है। जी हाँ, जिन्हें तुम मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हो, पुकारते हो और उनसे अपनी लो लगाए हुए हो, उन्हें वसीला समझते हो, तुम्हारा ताल्लुक है उनसे, तो सुनो, हम इन तमाम तुम्हारे झूठे माबूदों से बेताल्लुक हैं। और आपको भी पता है कि वो लोग किससे अपना ताल्लुक जोड़े हुए थे? सैयदना इब्राहीम से, सैयदना इस्माइल से, सैयदना मरियम से अलैहिमुस्सलाम से, उनसे उनका ताल्लुक था। जी जनाब अली, हज़रत इब्राहीम कह रहे हैं इन तमाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यानी जिनको तुम पूछते हो ये मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, ये हाजत रवा नहीं हो सकते, ये माबूद नहीं हो सकते। हम तुम्हारे दीन का इनकार करते हैं। ये जो दीन तुमने बनाया हुआ ना, इस दीन का हम इनकार करते हैं, हम नहीं मानते इस दीन को, हम इस दीन को नहीं मानते। कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अल अदावतु वल बग़ज़ा, कहने लगे हम इस दीन को तुम्हारे
انکار کرتے ہیں. اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، یعنی ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھو، حاجت روا اس کو نہ پکارو، صرف ایک اللہ کو. ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے کھلم کھلا عداوت اور دشمنی. خلاص ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. تم اللہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پارٹنر ٹھہراتے ہو، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، دشمنی. سورہ ممتحنہ اٹھائیے آیت نمبر 5 اور اس کی تفسیر پڑھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے دین ہے اور ایمان ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمام مسلمانوں کے لیے دین ہے اور ایمان ہے. اور جو عقیدہ، جو عمل رسول اللہ کا عقیدہ نہیں، نہ وہ دین ہے، نہ وہ ایمان ہے، اور نہ ہی وہ اللہ، نہ وہ کوئی شریعت ہے. عزیزان گرامی، اس بات کو سب مسلمان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. ہر طبقے کا مسلمان مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو یہ مسلمانوں کے لیے دین اور ایمان کی حیثیت رکھتا ہے. اب آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشوں پر سرسری طور پر نظر ڈالی جائے، کیونکہ زندگی تو بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے. اور یوں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کوئی ایک مسئلے میں نہیں ہے، مختلف گوناگوں آپ کی زندگی گوناگوں حیثیت سے مشغول رہی پوری زندگی. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب سے لے کر باپ سے لے کر پیدائش سے لے کر بچپن سے لے کر کے جوانی تک، بڈھے ہونے تک آپ صرف ایمان ہی کے ارد گرد رہے. بقیہ اس کے بعد آزمائشیں اور قربانیوں کا دور شروع ہوا. جی جناب علی، وہ دور ہم تو چھیڑیں گے بھی نہیں ابھی آج کے اس درس میں انشاءاللہ، کیونکہ وہ بڑا طویل مسئلہ ہو جائے گا. لیکن ہم صرف آج اس مختصر سی سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو توحید سے متعلق، جو دعوت توحید سے متعلق ہے، ہم صرف ان گوشوں پر نظر ڈالیں گے. آئیے ہمارے ساتھ صبر کیجئے اور سیدنا ابراہیم کی اس ناحیے سے سیرت کا مطالعہ کیجئے، جن کی اللہ رب العزت نے طرح طرح سے آزمائش کی، اور ہر آزمائش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو تمام بنی نوع انسانیت کا امام بنایا. جی جناب علی، تمام بنی نوع انسانیت کا سیدنا ابراہیم کو امام بناتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب اللہ رب العزت نے چند باتوں میں ابراہیم کو کی آزمائش کی، چند چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو ان میں کھڑے اترے ابراہیم علیہ السلام. ہر آزمائش میں کھڑے اترے تو اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، تمہیں لوگوں کا رہبر بناؤں گا، تمہیں لوگوں کے لیے آئیڈیل بناؤں گا، نمونہ بناؤں گا. انہوں نے پھر ابراہیم نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تو بڑا خوش، الحمدللہ، اللہ مانگتے ہیں. ابراہیم نے کہا اللہ میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو، میری اولاد میں بھی امام بنائیو، میری اولاد میں بھی رہنما بنائیو، میری اولاد میں بھی لوگوں کا قائد بنائیو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے، حسب نسب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں دیکھے جاتے. یہ جو آج کہہ دے نا ہمارے بر صغیر میں یہ سید زادے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، یہ پتہ ہی نہیں ہے کون ہے کیا نہیں، اللہ بہتر جانے. یہ اکرام، اب ایمان ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، یہ حالات ہیں لوگوں کے، سید بنے پھر رہے ہیں، اپنی نسبتیں اللہ کے نبی کی طرف کر رہے ہیں، درگاہوں، مداروں، شد و علم و چبوتروں کے اوپر سجدے کر رہے ہیں، علی مشکل کشا، یا علی توڑ دشمن کی لڑی. سید بنے ہوئے ہیں، علم اٹھا رہے ہیں، جھنڈے اٹھا رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں، تاجے بنے، ماتم کر رہے ہیں، چوریاں چلا رہے ہیں، سید صاحب بنے ہوئے ہیں. درگاہ پوج رہے ہیں، مجاور بنے ہوئے ہیں، بیعتیں کر رہے ہیں، سید صاحب بنے ہوئے ہیں. سب جتنے بھی درگاہی مداری، سب الو گلو نمبردار، سارے کے سارے سید بنے ہوئے. توحید ہے ہی نہیں اور اپنے آپ کو سید. تو یاد رکھو ان مشرک کو کبھی امام، پیشوا، رہنما حضرت سیدنا ابراہیم کی اولاد وہ نہیں بناتا. اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال احد. ابراہیم کی دعا اس وقت رد ہو گئی، ابراہیم کی دعا کہ اللہ میری اولاد میں سے بنائیو. اللہ نے فرمایا ہمارا اقرار ظالموں کے نہیں ہوا کرتا، ظالم ہوئے جو مشرک ہے وہ ظالم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 اٹھا کے دیکھیے. جی ہاں، 124 نمبر کی آیت ہے، 124 نمبر کی آیت ہے.
سب کے کان پھٹ جائیں، سب کے کلیجے پھٹ جائیں، چلاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں، قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، عظیم پیغمبر تھے۔ قرآن مجید میں وضاحت سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ جیسا کہ میں نے بتایا 25 صورتوں میں 69 دفعہ ابراہیم کا نام، اور ایک سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کی اہمیت کو اجاگر کیا، جہاں سیدنا ابراہیم کی شخصیت کو اجاگر کیا گیا اور آزمائشوں کے ذریعے، ابتلا کے ذریعے آپ کو کھڑا بتایا گیا، وہیں آپ کی ملت، آپ کا جو دین تھا، جس دین پر حضرت ابراہیم قائم و دائم تھے، اس دین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور اس کی وہ اجاگر کس انداز سے کیا گیا، ذرا اس نقطے کے اوپر میں دھیان چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں داڑھیاں، مونچھ، تگے، چغے، یہ جناب علی سرمے، اور یہ کاجل، یہ زلفیں، یہ چھڑیاں، یہ تسبیحاں، یہ درگاہ، یہ سب لوگ کہتے ہیں یہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ نہیں، سنو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ملت کو، آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، اجاگر کیا ہے، لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا۔ کیا کہا؟ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں جنت، اسی بنیاد پر فیصلہ ٹھہرا ہے کہ ہر اس شخص کو ہدایت ملے گی اور ہر شخص کو جنت ملے گی جو ملت ابراہیمی کا پابند ہوگا، جو دین ابراہیمی پر قائم و دائم ہوگا۔ ورنہ وقالو کون؟ وقالو کونو، یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا، کرسچنوں نے کہا، اور یہودا نے کہا، اسرائیلیوں، بنی اسرائیل نے کہا، کیا کہا؟ کونو ہودن او نصارا تہتدوا۔ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک کوئی ہے ہندوستان کا، کوئی سر ہے، کوئی خان، کون خان ہے، کوئی پتہ نہیں، اس کو سر خان بولتے، کیا بولتے، پتہ نہیں کیا بولتے، غیر مسلم ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں پہ جو مسلمانوں میں جو یہودی، ہندو، دنیا میں 3 قومیں ہیں زیادہ جو آسمانی کتابیں مانتی ہیں۔ ایک یہودی ہیں جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، دوسرے عیسائی ہیں جن کو کرسچن کہا جاتا ہے، اور تیسرے مسلم ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، اور ان کا ایک ہی نبی، کہ ایک ایسا نبی ہے جہاں سے یہ تینوں کا دین ہے، یعنی ابراہیم جن کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کیا کہتے ہیں، یہودی ابراہیم کو ابراہیم ہی کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہے ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ براہما کہتے ہیں، اور مسلمان ان کو ابراہیم کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں ایک ہی کو نبی مانتے ہیں، اور تینوں کا دین ایک ہی نبی کا دین ہے۔ اور اس طرح سے، لیکن یہودی ٹیکنالوجی میں چلے گئے، کرسچن بھی ٹیکنالوجی میں چلے گئے، اور مسلمان بریانیاں اور کھانے پینے میں ایکسپرٹ ہو گئے۔ خیر، اپنے کہنے کا اس کا انداز تھا ایک، لیکن اس نے ایک جگہ مس گائیڈ کیا ہے مسلمانوں کو، اور میں وہ مس گائیڈ آج اللہ کی قسم، آج میرے سامنے وہ ویڈیو آئی کہ وہ سرخان جو ہے، وہ ہے ہندوستان میں، بڑا حساب کتاب کر کے بڑا فیمس ہے، اس کا ویڈیو بڑا سنا جاتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، بہرحال نان مسلم ہے، الغرض وہ بہت مس گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو، بہت ہی غلط مکے کے بارے میں، مدینے کے بارے میں غلط انفارمیشن، نئے بچوں کو، نئی نسلوں کو، اگر اس کے اوپر قدغن نہ لگائی گئی اور اسے روکا نہ گیا، ٹوکا نہ گیا، تو یہی اس کی ویڈیوز آگے چل کر کے گوگل چاچا جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، اور گوگل چاچا سے لوگ اب دین سیکھیں گے۔ تو ایسے ہی سرخان ایک طرف غیر مسلم کا نام اور ایک طرف مسلم کا نام رکھ کر کے، دونوں طرف سے نہ اس کے حلال نہ حرام، دور کسی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا، ایسے نام پرووائڈ کر کے سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے پول بھی کھولے جائیں، اور ایسے لوگوں کی تردید بھی کی جائے جو اس طرح سے قوم ملت کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس نے کہا تینوں جو ہے ایک نبی کو مانتے ہیں اور ایک ہی دین کے اوپر ہیں، بس یہودی اور نصرانی اور کیا کہتے ہیں مسلمانوں میں فرق یہ ہے
کہ یہودی ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے, نصرانی بھی ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے, کرسچن اور مسلمان بریانی اور کھانے پینے قورمہ اس کھانے میں ایکسپرٹ ہو گئے. سب سے اعلیٰ کھانا, سب سے بہترین کھانا مسلمان کھاتے ہیں. تو اس طرح سے, ورنہ یہ تینوں کے تینوں ایک ہی نبی کے ماننے والے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ابراہیم کو مانتے ہیں, وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں. لیکن جو اس نے یہ کہا کہ تینوں کا دین ایک ہے, یہ بہت جھوٹ بات ہے. سنو, اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کی. مسلمانوں اس بات کو نوٹ کر لو, سورہ بقرہ آیت نمبر 135 کی آیت ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے, کرسچن کہتے ہیں کرسچن ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. قل, اے میرے نبی, اے میرے رسول, یعنی مسلمانوں کے جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے نبی آپ کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفاً. سنو, یہودی بننے سے کچھ حاصل نہیں, نصارہ بننے سے کوئی حاصل نہیں, نہیں تم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ لو, کوئی حاصل نہیں. بل ملت ابراہیم حنیفاً, سارے دین کو چھوڑ کر توحید کو قبول کرو, سارے دین کو چھوڑ کر ملت ابراہیم, ہم نے ابراہیم کی ملت کو اپنا لیا. یہ کہو, آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ابراہیم کی ملت کو اپنایا. کس کی ملت کو؟ ابراہیم, جس کو نہ یہودی مانتے ہیں نہ کرسچن مانتے ہیں. تو یہ جو خان سر ہیں, خان سر جی ذرا یہاں تو اچھے یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. تم نے اسلام کو اتنے ہلکے میں سمجھا ہوا بیٹا, اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا تم ہلکے میں بیان کرتے ہو. خان سر, تمہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اس طرح سے اس قرآن کے اوپر مسلمان اتہام لگا کر, الزام لگا کر اور ہیرا پھیری کر کے تم مسلمان کو کے بچوں کو اور خان سر کے نام پر اپنے جو ہے گمراہیت پھیلا رہے ہو. تمہیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہودی ابراہیم کے دین پر ہے نہ کرسچن ابراہیم کے دین پر ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے تم کو فرق کیا ہے؟ تمہیں نہیں فرق ہے. بریانی کا فرق نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا فرق نہیں ہے بیٹا, پاور کا فرق نہیں ہے. مسلمان نہ بریانی کے لیے مرتا ہے نہ پاور کے لیے مرتا ہے. مسلمان کے پاس جو سب سے پہلا پاور ہے اور سب سے مضبوط پاور ہے وہ توحید کا پاور ہے. سنو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفاً, ہم تو ابراہیم کی ملت کو ہم اپنے اپنایا ہوا ہے. اور ابراہیم کیا تھے؟ ابراہیم جنہوں نے تمام جھوٹے دینوں کو ٹھکرا کر توحید کو قبول کر لیا تھا. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اصل دین یہ ہے, دین کے اندر اگر شرک موجود ہے تو اپنے آپ کو یہودیت کہتے رہو, ابراہیم کا دین نہیں ہے وہ. اپنے آپ کو کرسچن کہتے رہو, ابراہیم کا دین نہیں ہے وہ. اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو اور شرک میں ملوث ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا حضرت سیدنا ابراہیم کا دین نہیں ہے وہ. یاد رکھو, یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے دین ہے, یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی تو اچھی طرح سے سمجھ لو, اور مسلمانوں تم بھی سمجھو, تاکہ تم سمجھ کر کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہم یہودی, نصرانی اور مسلمان, تم ابراہیم, یقیناً ہم ابراہیم کو اپنا نبی مانتے ہیں, لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اس طرح سے ہیں کہ ہم مشرک نہیں. بہت سارے مسلمان شرک کے اندر ملوث ہیں, وہ بھی ابراہیم کے دین پہ نہیں, وہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں. جیسے یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں, نصرانی کہتے ہیں ہم بھی دین ابراہیمی پر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہم دین ابراہیم پہ, وہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, سیدھی بات ہے. تو آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس کا دعویٰ کرتے ہیں, اسے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرک نہیں تھے. تم تو مشرک ہو, تم تو درگاہی مداری قبولی ہو, تم تو عرس اور میلے ٹھیلے کرتے ہو, تو بدعات کے رسیا ہو, سر سے پیر تک لے کر کے بدعتوں کے اندر, شرک کے اندر ڈوبے ہو. تم کون سے مسلمان ہو؟ مسلمانوں کے نام پر قلم کا ڈبہ ہو, قلم کا ٹیکا ہو. تمہیں اس سے بہتر تھا ایمان لے آؤ, ورنہ جا کے چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اور ملت ابراہیمی کو ٹھکرانے والا, دین ابراہیمی سے منہ موڑنے والا سب سے بڑا احمق ہے, سب سے بڑا پاگل ہے, سب سے بڑا مجنون ہے, سب سے بڑا دیوانہ ہے. دنیا وہ انسان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا ملت ابراہیمی سے سوائے اس آدمی کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا ہو, جو خود احمق ہی ہو, اپنے آپ کو احمق بنایا ہو, ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے, وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے. اور ہم نے دنیا میں اسے ابراہیم کو چن لیا تھا, اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. سورہ بقرہ آیت نمبر 130.
نبی کائنات، رسول کونین، ساقی حوض کوثر، شافع محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا ابراہیم کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ غور کیجیے، ہم تو للو پنچو سمجھو، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ، نمتی لوگ ہیں، خود سید القونین، ساقی کوثر، جناب علی، شافع محشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ بھی سیدنا ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں، اتباع کریں۔ اللہ اکبر۔ سنو سورہ قرآن کریم کی آیت، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم وآتیناه فی الدنیا حسنہ وانه فی الآخرة لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سبحان اللہ، بے شک ابراہیم راہبر اور اللہ کے فرما بردار رہنما، اللہ حضرت ابراہیم کو رہنما فرما رہا ہے، امام فرما رہا ہے، راہبر تھے۔ ان ابراہیم کان امتا، اللہ اکبر، اکیلے انجمن تھے، امت تھے، رہبر تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، قانتا، فرما بردار تھے، سب سے کٹ کر، حنیفا، اللہ کے ہو گئے تھے، اور مشرکوں وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے آج کے تقوی اور پرہیزگار بننے والوں۔ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ آدمی شرک سے محفوظ، شرک سے توبہ کیے ہوا، شرک میں نہ ملوث ہو، ورنہ تم تسبیحوں سے تقوی نہیں آتا، پیشانیاں رگڑ رگڑ کے خانے کعبہ کے اندر بھی کالا کر لو، یاد رکھو اگر توحید نہیں ہے اور شرک ہے تو یہی کالا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب ہی بنے گا۔ کوئی قبولیت نہیں ہے، کھلی بات ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، اللہ سے توبہ کرو۔ سیدنا ابراہیم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، وما کان من المشرکین، یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، آؤ کہہ دو ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ کی قسم چوراہوں پہ ہم ثابت کریں گے کہ کیا کیا شرک ہے اور کیا کیا تمہیں پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے۔ تم یا غوث المدد، یا خواجہ، یا سدو، یا پیر، یا فلانی چلاتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہ منہ اور مسور کی طرح۔ توبہ کرو، یہ مسلمانیت نہیں ہے، مسجدیں بنا لو، سجدے کر لو، نماز پڑھو، کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی قدم کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے علم حاصل کرو، یہ علم دے رہے ہیں قرآن کا علم۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا راہبر تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ سب سے کٹ کر، سب سے رشتے توڑ کر، حنیفن کا مطلب یہی ہوتا ہے سب سے کٹ پٹ کر، کسی کا تعلق نہیں، اللہ کی طرف راغب تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور راہ راست پر ڈال دیا۔ دیکھو کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، اللہ جس بندے کی تعریف، ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، مالک کی تعریف کریں، اپنے باس کی تعریف کریں، اللہ اکبر، اور ایک ہے مالک خود ہماری تعریف کریں، باس ہماری تعریف کریں، جس کے ہم نوکر ہیں وہ بادشاہ ہماری تعریف کریں۔ وہ بے نہیں، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ اور مقام کتنا بلند تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ رہبر تھے، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، راہ راست ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا تھا، ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے اب یہاں سے ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے میرے نبی حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی کی، کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہاں بھی وہی جملہ آیا۔ پھر ہم نے اے نبی آپ پر وحی نازل کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سورہ النحل آیت نمبر 123۔ عزیزان گرامی غور کیجئے، یہ سیدنا ابراہیم کی سیرت ہے، توحید کے پیمانے لبریز ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے تو آپ یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، اصبحنا علی الفطرۃ والاخلاص ودین نبینا محمد
وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی اور وہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے تھے، مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سب سے بڑی خوبی مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملت ابراہیمی کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے وہ میں نے بھی بتایا کہ ملت ابراہیمی کیا، جواب مختصر یہ ہے کہ ملت ابراہیمی توحید ہے۔ جی جناب، جہاں توحید نہیں، نماز روزے حج اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ جہاں شرک ہے، توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے، وہاں بھی سیم وہی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ہی ملت ابراہیمی قرار دیا ہے۔ جو بھی موحد ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہے، اور جو شرک میں گرفتار ہے اس کا ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ پر یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی شخصیت اور آپ کی دعوت اور آپ کی ملت کی اہمیت۔ آج سے تقریباً 4,500 برس پہلے، تقریباً 4,500 یا نیئر اباؤٹ 5,000، میرے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے، لیکن تقریباً 4,500 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت عراق کے اندر ہوتی ہے۔ سرزمین عراق کی سرزمین میں ایک شہر تھا بابل، اس کے قریب ایک ار نامی گاؤں تھا، اسی قصبہ تھا، اسی ٹاؤن میں، اسی قصبے میں ہوتی ہے، جو شہر کوفہ سے مشرق کی جانب تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو آج کل صرف کھنڈرات پر مشتمل ہے۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق ان 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں نمرود بھی ایک تھا۔ ان چاروں میں سے 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ مومن ذوالقرنین تھے اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر تھے جنہوں پوری دنیا پہ، ویسے تو ادھر ادھر لوگ بادشاہ تھے کافروں، لیکن پوری دنیا پر جو حکومت کی ہے 2 مسلمان، 2 مومنوں نے، 2 کافروں نے۔ نمرود تقریباً 400 سال تک بادشاہ رہا بابل میں۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، اور آخرت کے بجائے دنیا اس کے پیش نظر تھی۔ اور یہ زمانہ کلدانیوں یا کلدانیوں قوم کے عروج کا زمانہ تھا، جبکہ یہ قوم اپنی صنعت میں، اپنی انڈسٹری میں، حرفت میں، پیشے میں، تجارت میں، زراعت میں، دولت میں، مال میں بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور تمام مادی ترقیوں کے باوجود ساری ترقیوں، جیسے آج کے دور میں امریکہ پورا، روس، چائنا، سب بڑے ہتھیار، بڑے جناب علی چیزوں سے لیس ہیں سب کچھ، لیکن روح تشنہ تھی، روح ہدایت کے نور سے بے نور تھی، اندھیرا تھا روح کے اندر، محتاج ہدایت تھی روح۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، سیاروں کی پوجا، غرض کی ہر کنکر کو اپنا شنکر مانے ہوئے تھے وہ لوگ، اور وہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی اپنا خدا مانتے تھے۔ یعنی چاند اور سورج تو قوم پوجتی تھی، بادشاہوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کی بھی پرستش کرتے تھے۔ جیسا کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی کرکٹ کا خدا ہے، کوئی کھیل کا خدا ہے، کوئی بلے کا خدا ہے، کوئی بال کا خدا ہے، کوئی دنیا کا خدا ہے، کوئی حکومت کا، لوگ پوچھتے ہیں، ان کی مرضی ہے، بہرحال ان کی اپنے اپنے آستھا بنائے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ ماحول تھا، سچویشن تھی، یہ ماحول تھا وہاں کا۔ ایسے وقت اور ایسے زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایسے دور میں پیدا ہوئے۔ لطف کی بات یہ بھی تھی کہ خود جس گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ گھرانہ ہی شرک و کفر کا اڈا تھا۔ آپ کا باپ جو آدر تھا، بابل کے سب سے بڑے عبادت خانے کا مہنت تھا، وہ ساری قوم کا روحانی پیشوا مانا جاتا تھا، اس کا احترام، جیسے آج کل کے زمانے میں بڑے بڑے علامہ کہہ لیں، شنکر آچاریہ کہہ لیں، بڑے بڑے سادھو، بڑے بڑے جوگی، بڑے بڑے مہنت جن کو لقب دیا جاتا ہے، اس طرح سے وہ روحانی پیشوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آدر، اور اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اور اس کو چومنا، اور اس کو ہدیے، تحفے اور گفٹ وغیرہ عوام کے مذہبی فرائض میں وہ شامل تھا۔ ایسے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، جبکہ ہدایت کے حصول کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
ایسے ماحول میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو خصوصی طور پر راہ ہدایت دکھلائی، جیسا کہ خود ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے اچھی سمجھ دی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 51-51۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے عجائبات دکھائے، آپ نے نظام کائنات پر غور کرنے کے بعد رب کی توحید کا اعلان کر دیا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ وہ پوری آیت کریمہ ہے تقریباً، جناب علی اگر میں پڑھوں زیادہ ٹائم چاہیے، میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے، تب رہا کہ میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ فلما جن علیہ اللیل، جب رات آ گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، ستارہ ڈوب گیا، تو کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہیں کی تو میں گمراہ میں جب جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا اور جگمگا رہا تھا تو کہا ہاں یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے منہ موڑ کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 75 سے لے کر 81 تک آپ پڑھیے اور اس کا ترجمہ معلوم کیجیے۔ عزیزان گرامی، اس میں کئی باتیں، میں تفصیلات میں جاؤں میرے پاس ٹائم نہیں، ایک گھنٹہ میرا ہو رہا ہے تو جو ہے میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ بہرحال جب آپ کو ہدایت مل گئی مکمل طریقے سے تو اس باپ کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے گھر کا علاج کیا، گھر کی ہدایت کے لیے تڑپ اٹھے، اور اس اعلان کے ساتھ ہی باپ سے جا کر کے تذکرہ کیا، اور باپ سے تذکرہ کرتے ہی جناب مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ باپ نے کہا میں تو تجھے گھر سے نکال دوں گا، آگ کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کمال ادب و احترام اور محبت سے سمجھاتے ہوئے جو اسلوب اپنایا ہے، اللہ اکبر، وہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ دلائل ہیں آج بھی جو درگاہ، مزار، شدے، علم، چبوترے، انکر، کنکر، پتھر، پیڑ، پودے، سورج، چاند، مشکل کشا، حاجت روا، فلانے ڈھکانے، اوت بت، جتنے بھی بھگ پوج رہے ہیں، یہ سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ داعیوں کو چاہیے، مبلغین کو چاہیے، علماء کو چاہیے ان آیات کو حفظ کر کے ان کے اوپر غور کریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ولا ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا مستقيما یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا۔ یا ابتی، اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے اپنے باپ سے، اور کیا ادب اور احترام ہے۔ ابا جان، ابا جان، ابا جان، ابا جان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون الشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفرک لک ربی انہ کان بی حفیا۔ المهم الى آخر 48 تک یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، یعنی اس کتاب میں جو ہم نے تمہیں اتارا قرآن کریم میں ابراہیم کا تذکرہ پڑھو، ابراہیم کو یاد کرو، ان کی سیرت کو دیکھو۔ بے شک وہ نہایت ہی سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسے بت کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ اللہ، آج ہزاروں جوسے کھائے جا رہے ہیں بھارت کے اندر، موب لنچنگ، گائے کے گوشت، بکرے کے گوشت، فلانے کے گوشت، سور کے گوشت، خنزیر کے گوشت، گھر بلڈوزر اڑ رہے ہیں، مسجدیں ڈھائی جا رہی۔ یہ بابی کچھ نظر نہیں آ رہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کب اٹھیں گے سلطان الہند، کب بچائیں گے؟ مسلمانوں غور کرو، یہ سن سکتے ہیں؟
یہ بول سکتے ہیں؟ یہ تمہارا کچھ بنا اور بگاڑ سکتے ہیں؟ ارے تمہاری سمجھ میں کب آئے گا؟ لٹ رہے ہو، پٹ رہے ہو، بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے، روڈوں چوراہوں پر ننگے وہ مارا جا رہا، پیٹا جا رہا ہے، ان کے منہ سے جے شری رام فلانے نام کے نعرے لگوائے جا رہے. تم کیا کر رہے ہو؟ ہیں؟ تمہیں ہدایت نہیں، تم ابھی تک کی درگاہ مدار چکے ہو. آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو. اللہ تمہاری سننے والا ہے. تمہاری وجہ سے ہم بھی ذلیل گیہوں کے ساتھ گھن بھی سیدھے جا رہے ہیں. کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ دیکھو سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اللہ فرماتا وہ سچے پیغمبر. ارے سچے پیغمبر کی تو مانو، ہماری مت مانو، قرآن کی مانو. کیوں قرآن کے اوپر دعوے کا کہتے ہو ہمیں قرآن کے اوپر ایمان ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، مولویوں جھوٹ بولتے ہو، شرم کرو. جھوٹ بول رہے ہو تم، دگا دیتے ہو امت کو، نبی کی امت کو دگا دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. اللہ سے ڈرو ورنہ اور طوفان بدتمیزی بپا ہونے والی ہے. اللہ کی قسم خال ادھیڑ لی جائے گی. یاد رکھو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابراہیم نے کہا ابا جان آپ ایسے بت کی کیوں پرستی کرتے ہیں؟ ارے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. کوئی کام کیا آج تک کسی نے؟ تمہارے کسی درگاہ مزار نے کوئی کام کیا ہے؟ ایک کام بتا دو، ایک کام بتا دو سوائے ذلت اور رسوائی کے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے منہ پر تھوپی گئی ہے تمہاری وجہ سے. توبہ کرو اللہ کے بندو، مولویوں توبہ کرو، شیخ الحدیثوں پگڑیوں پگاڑو، ایک کرامات جھوٹے نام کا جھوٹی کرامتیں بیان کر کے امت کی جیبوں کے اوپر ڈاگے ڈالتے ہو. بے شرم کرو، ڈوب مرو چلو گھر پانی میں. اللہ تعالیٰ عزت ذلیل کرے گا تمہاری بات. مسلمانوں تم سمجھو، برا نہ لگے ہماری بات، بری نہیں لگنی چاہیے. گولی جو کڑوی ہوتی ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اللہ سے ڈرو. کوئی کسی کام نہ دیکھتا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا نہ وہ آپ کے کسی کام آ سکتا. ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے. کون سا علم تھا پتہ ہے؟ وہ علم اللہ نے عطا فرمایا جسے وحی کہتے ہیں. جس علم میں ہمارے تمہارے دیکھنے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو وحی الہی ہوتی اس میں غلطی نہیں ہوتی. وہ اللہ کی طرف، وہ نبیوں کا علم ہے. نبیوں کے علم میں کبھی غلطی نہیں ہوتی. وہ علم اللہ. حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے جو علم ملا ہے وہ آپ کو نہیں ملا ہے. آپ میری پیروی کیجئے. اللہ اکبر. نبی اپنی پیروی کے بعد اپنے باپ سے کہا میری پیروی کیجئے. اور یقیناً نبی کی پیروی میں ہی ہدایت ہے، نبی کی پیروی ہی کے اندر جنت ہے، نبی ہی کی پیروی کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے، نبی ہی کے پیروی ہی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے. نبیوں کو اللہ بھیجتا ہی اسی لیے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی طریقوں کو اپنایا جائے. آج تم نبیوں کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، اپنے رسول کو چھوڑ کر ہیں تم نے پتہ نہیں کس کس کو امام بنا دیا، مذہب بنا لیے تم نے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، نقشبندی، بہائی، نقشبندی، پتہ نہیں کون کون سے نورانی، جہنمی، ناری، کیا کیا تم نے بنا لیا. شرم کرو. تم ایک ہی دین ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، بس وہی ملت ابراہیم ہے، توحید کا دین ہے. ہمیں کہہ رہے ابا میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کروں گا. ہے بیٹا نبی ہے، کہہ رہا میں باپ حضور میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں. نبی سیدھی راہ ہی بتاتے ہیں. ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے. ہاں یہ جو تم بت بنا کے پوچھے، شیطان کی پوجا ہے، پرستی. شیطان ہے، بے شک شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے لے. اللہ اکبر. کھلم کھلا اعلان ہے. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آج ہمارے مدارس، آج ہماری مسجدیں، آج ہماری تمام سب چیزیں داؤں پر لگی ہوئی ہیں. غیر اللہ کی پرستش کرنے والے ملیا میں کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، داڑھیاں پکڑ پکڑ کے نوچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ٹرینوں میں مار رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہیں پکڑ پکڑ کے مار. اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں، کیونکہ آپ کو شیطان اپنی گرفت میں لے لے گا. باپ نے کہا ابراہیم اب دیکھو یہ مشرک کا جواب کیا ہوتا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں نا، اب اس میں کچھ نہیں ان کے پاس دلیل ہوتی. مار دو، کاٹ دو، ختم کر دو، بمبلان کر دو، کیس لاد دو، چلو کورٹ کچہری میں جھوٹ بول بول کے پرچیاں کٹاؤ. ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہاں میرا ربانی کے خلاف چلو مقدمہ دائر کرو بمبئی کی ہائی کورٹ میں، ادھر ہائی کورٹ. اللہ نے وہ نصیحت، وہ ذلتیں اور رسوائیاں رکھی. اللہ اکبر. دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا
किसी दावत तौहीद की पादाश में बॉम्बे के अंदर मेरे खिलाफ जिस जलील ने केस किया था, अल्लाह ने उसे अपाहिज बना दिया। जिंदगी में ही आधे धड़ के ऊपर उसको अल्लाह ने बिस्तरे पर तड़प तड़प के हकते मुकते मराए, वो मर गया। बगैर तौबा मरा होगा तो यकीनन उसको तो अल्लाह ही उसका हश्र जाता। और जो केस लड़ने वाला था उसके तो माँ, उसकी बीवी, उसके बेटा, उसका सब, ऐसे अल्लाह ने पूरी जमीन ही धसा दी। जाओ देखो तारीख के अंदर, ढूंढो बॉम्बे के अंदर जो नतीजे हैं मुआहिदीन के खिलाफ करोगे ना, अल्लाह ताला वो सब्र करेंगे और उनके दिल का जो धुआं है वो अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता है। अल्लाह उसका इंतकाम, और हम सब्र कर लें, हम सब्र कर लेंगे, हम ज्यादा क्या करेंगे, दो थप्पड़ मार देंगे, कुछ कह देंगे, पर अल्लाह अजीज इंतकाम है, सबसे गालिब इंतकाम लेने वाला है। डरो, मुआहिदीन से डरो। तो यही नतीजा बाप ने भी किया बेटे के साथ। जब बेटे ने ये समझाया, कोई गलत बात तो नहीं करी, गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाया प्यार, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। तो बाप ने क्या कहा, इब्राहिम तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है, फिर चुका है, और अगर तू अपनी इस पैगाम से, अपनी दावत से बाज ना आएगा तो तुझे पत्थर मार मार के हिलाक कर दूंगा, लारजुमन, संसार कर दूंगा, और हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। वह जुर्नी मलिया, चली जा, चला जा, दूर हो जा हमसे। फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सलाम अलैकुम, अब्बा आपको सलाम कहता हूं, मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा। है मैं हम आज भी, ऐ मेरे कबूरी दरगाही मदारी शद्दी अलमी चबूतरी गैरुल्लाह को पुकारने वाले भाइयों, ए खशो खाशा को माबूद और खुदा समझने वालों, हम आपके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये नहीं जानते, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये नहीं जानते गैरुल्लाह की परस्तिश। हम भी हिदायत की दुआ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो बख्शिश मांगूंगा और मुझ पर जो मेरा रब निहायत मेहरबान है, और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनसे किनारा कश रहूंगा, इख्तियार करता हूं, उनसे मेरा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं, और मैं अपने ही रब को पुकारूंगा। और मैं किसको पुकारूंगा, अपने ही रब को पुकारूंगा। वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह वअदउ रब्बी, मैं अपने ही रब को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। बेशक अल्लाह को जो पुकारेगा वो महरूम नहीं रहेगा। सूरह मरियम आयत नंबर 42 से लेकर 48। अज़ीज़ाने गिरामी, सैयदना इब्राहिम ने अपने बाप की खैर खाही और मगफरत के लिए कोई दकीका नहीं छोड़ा, कोई एक लम्हा भी नहीं फरोगुदाश्त किया, जब तक करीब रहे, हक को हिदायत का रास्ता दिखलाते रहे। लेकिन जब बाप ने आपकी सारी खैर खाही का जवाब मजीद कुफ्र और इनाद से दिया, तो आपने बाप से बरात का रास्ता इख्तियार कर लिया। और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से तफसील बड़ी तलब है, चले गए। क़यामत के दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आपका बाप आज़र क़यामत के दिन मुलाकात करेगा, और इस हाल में मिलेगा कि उसके चेहरे पर जिल्लत और रुसवाई। नबी का बाप है, नबी का बाप है, नबी का बाप है। बड़ा फख्र करते हो ना, हमारे रसूल हैं, फलाने रसूल हैं, ढकाने रसूल हैं, हम फलाने से मुरीद हैं, ढकाने से हमारा पीर, वो पकड़वा लेगा, वो पकड़वा लेगा। ये सुनो, नबी का बाप है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चेहरे पर जिल्लत और रुसवाई और गुबार छाया होगा। और सैयदना इब्राहिम फरमाएंगे, अब्बा जान, क्या मैंने दुनिया में आपसे ये नहीं कहा था कि आप मेरी नाफरमानी ना करें? और वो कहेगा आज मैं तुम्हारी कोई ना, वो बाप क्या कहेगा, बेटा आज मैं तुम्हारी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा, तुम जो कहो मैं मानूंगा। सैयदना इब्राहिम अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे, अल्लाह मेरा बाप राजी हो गया है, मेरे रब तूने मुझे ये वादा किया था कि रोज़े क़यामत तुझे रुसवा नहीं करूंगा। इससे भी ज्यादा रुसवाई और क्या हो सकती है कि मेरा बाप हिदायत से दूर होकर दोज़ख में चला जाए, जहन्नम में चला जाए। अल्लाह मेरे बाप को मग़फ़िरत बख्श दे मौला। अल्लाह ताला जवाब देगा, ए इब्राहिम, ये तो आपको मालूम ही है कि मैंने जन्नत काफिरों के लिए हराम कर दी है, जन्नत काफिरों के लिए हराम। फिर आपसे कहा जाएगा आप अपने कदमों के पास देखें, कदमों के पास देखें। हज़रत सैयदना इब्राहिम अपने कदमों की तरफ देखेंगे तो वहां बिज्जू की शक्ल का एक जानवर पड़ा होगा, जिसका गला कटा होगा और वो खून में लत पत होगा। फिर उसके चारों पैरों को पकड़कर उसे दोज़ख में ढकेल दिया जाएगा। अल्लाह, नबी का बाप है, नबी का बाप। सही बुखारी की रिवायत है। यानी सैयदना इब्राहिम के वालिद
کہ دوزخی ہونے کی خوف سے بچانے کے لیے، ابراہیم کو باپ کے دوزخی ہونے کی خوف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ آدم کی شکل و صورت بدل کر اسے جہنم میں ڈال دے. یعنی اگر ایسے ہی شکل و صورت ہوتی تو اور تکلیف ہوتی، لیکن شکل کو بدل دی اللہ تعالیٰ، جانور کی بنا دی، بجو کی بنا دی، اور اس کو جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم دے دیا. خیر، یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے مناظرے ہوئے، پھر قوم نے کیا کرا، پھر دنیا بھر پوری تفصیلات ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، اور میں اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے، میں اتنی مختصر وقت میں نہیں بتا سکتا. پھر کبھی موقع ملا تو اگلی تفصیلات انشاءاللہ اس کے بعد والی میں ضرور آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا. یہ حدیث یاد رکھیں کہ بجو کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا. یعنی مشرک کی کوئی بھی نسبت، کوئی بھی تعلق، کوئی بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی قیامت کے دن، بلکہ شرک کی حالت میں کیے گئے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں. یہ چند باتیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیم پڑھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام حاضرین اور حاضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے. جنہوں نے ہماری یہ ریکارڈنگ کی ہے، جو بچے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سب کو، ہم سب کو سیرت ابراہیم پڑھنے، سننے اور قرآن کے اندر مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سوالات وغیرہ ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کرنا ہے تو بھی بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے. اور کسی کا سوال ہے مختصر تو ہینڈ ریز کریں گے تو جو ہے ایک 10 منٹ 15 منٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ. کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، انمیوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. تم لوگوں نے ریکارڈ نہیں کری؟ یہ بلال آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انمیوٹ کیا گیا ہے آپ کو. جزاک اللہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں ممبئی سے ہوں. ابھی 15 مہینہ ہو گیا اسلام قبول کیا. میرا ایک دوست ہے، اس نے بھی اسلام قبول کیا ہے، وہ کلاس اٹینڈ کر رہا ہے شیخ. تو شیخ میرا ایک سوال تھا شیخ، جیسے کہ ہمارے گھر میں ابھی تو پتہ نہیں، جب ہم سامنے جائیں گے ہماری داڑھی وغیرہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، اور شک ہے ان کو، لیکن وہ دھمکی وغیرہ دیتے ہیں گھر والے کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے. ہم جاتے نہیں کبھی. لیکن شیخ اگر کوئی کسی کا گھر میں اگر خاص کسی کا انتقال ہو گیا اور ہم کو جانا پڑا، مطلب اچانک، تو پھر شیخ ویسے حالت میں ہم لوگ کیا کریں؟ جیسے تو ہماری عمر تو بہت کم ہے، ہم کچھ جواب بھی نہیں دے سکتے مطلب، اور ہم لوگ کو کچھ بھی شرک وغیرہ کرنے کے لیے بولے تو کیا کریں گے شیخ اس ٹائم پہ؟ آپ جنازے میں جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ شرک وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، شرک نہ کریں آپ. باقی جو ان کے اپنے کام ہیں وہاں حاضر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے شیخ اگر اپنے خود کے امی ابا کسی کا انتقال ہو گیا، جیسے ہندوازم میں سے جلایا جاتا ہے، بیٹے کو ہی دیا جاتا ہے، مطلب بیٹے کو بولا جاتا ہے کہ جلاؤ، تو اس ٹائم پہ کیسا کریں گے شیخ؟ نہیں، وہ تو آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ تو ہے کہ آزمائش تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اس سوال کا جواب ہم آن لائن تو نہیں دے سکتے. اس کے لیے بیٹھیے، اہل علم کے بامبے میں ہوں گے، وہاں ان کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہترین گائیڈ کریں گے اس سلسلے میں. یہ سوالات جو ہیں وہ آن لائن ایسے حالات میں ایسے نہیں دے سکتے، یعنی ان کے جوابات آپ کو بیٹھ کر کے سمجھنا پڑے گا. اب میں اتنی تفصیل کے ساتھ یہاں آن لائن نہیں بتا سکتا. مختصر میں یہ بتاؤں گا، میں یہ کہوں گا کہ آپ کو جتنے بھی، اگر ابھی خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ کسی بھی بات سے تھوڑے دن کے لیے اپنے ماں باپ سے، والدین سے پڑھنے کے لیے یا نوکری جو بھی کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ جا کر کے نوکری کریں، ان کی خدمت کریں دور دور سے.
اور ان کو راضی رکھیں، خوش رکھیں. جب یہ حالات آئیں گے، جب جو آپ کہہ رہے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے، ویسا ہوا تو اس وقت اللہ خود آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو اللہ استقامت عطا فرمائے اپنے دین پر، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت آپ کی خود رہنمائی. دیکھیں بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی بزدل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کنفیوژن ان کو کے شکار ہو جاتے ہیں، جو اگر کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا، اگر کچھ نہیں، اگر کچھ نہیں کرنا چاہیے. جب ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری مدد کرے، جب ہوگا، جب دیکھا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا انا لو تفتح ابواب النار، کہ لفظ اگر جو ہے یہ جہنم کا دروازہ کھولتا ہے، تو لفظ اگر سے بچنا چاہیے. السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال آیا، جی یہ پوری فیملی کے لیے، پورے گھر کے لیے یہ ایک جانور کا ذبح کرنا کیا کافی ہے؟ جی جناب جی، ایک جانور پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور اپنی پوری امت کے لیے کرتے تھے، اور ایک جانور اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کے لیے کرتے تھے. تو ایک جانور میں خود بھی، بیوی، بچوں کو، سب کو شریک کر کے اللہ تعالیٰ یہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے ہے، تو اس میں اہل و عیال زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں. تو بے شک یہی سنت ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بہن کا سوال ہے، شیر بانو، آپ انمیوٹ کیا گیا، بات کر سکتے جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ جانتے ہیں مجھے، میں نانو خان بھائی کی بیٹی ہوں، شیر بانو. او ماشاء اللہ بیٹی، آپ کیسی ہو؟ خیریت؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ. کیسے ہیں آپ کے ابو؟ ہیں ابھی گھر پہ یا چلے آئے؟ نہیں، میں سسرال میں ہوں، ابو اپنے گھر پہ. تمہارے ابو تو گئے ہوئے تھے نا، ابھی وہیں تھے، کہہ رہے تھے میں ہاں گھر پہ ہوں بٹیا کے. جی وہ چلے گئے، 2 ہی دن اچھا رکے تھے. اچھا. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، مبارک رکھے ساری بہنوں بیٹیوں کو سب. ہاں آمین. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب قربانی کرتے وقت کسی ایک کی طرف سے ہوتے ہیں تو کیا اس کا نام لیا جاتا ہے؟ نہیں سمجھا نہیں، کسی ایک کی طرف. ہاں اس کا نام، یہ قربانی تو اولا سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، اور جس میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ میری طرف سے اور میرے بال بچوں کی طرف سے. اور اگر خود نہیں کر پا رہا ہے، کوئی اور آدمی سے کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ یہ فلاں کی طرف سے اور فلاں کے اہل و عیال کی طرف سے. سمجھے؟ جی ہاں تو ایسا کہنا ہے، قبول فرما اللہم قبل هذا من فلانی، مثلا من نانو خان و اہلہ، نانو خان اور ان کے اہل و عیال سے. سمجھے؟ یا من شیروانو اولادی و اہلہ، یا شیروانو اور اس کے اہل و عیال سے. یعنی نام دیا جائے گا. ہاں بالکل. جی جزاک اللہ خیر. لیکن یہ کسی کے آنٹی کو سلام بولے میرا. ہوتی کہ یہ جو ہمارے ہاں خیر عام طور پر تو نیت وہ اچھی ہوتی ہے، یہ اور بات ہے لفظ اس کے لیے صحیح استعمال نہیں ہوتا. یہ فلانے کے نام سے قربانی ہوگی، فلانے کے نام سے. نام سے تو اللہ کے ہوتی ہے، تب رہا کہ فلانے کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ قربانی ہماری طرف سے ہے یا ابا کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے ہے، تو یہ کہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.